بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 35 شبہ حکمیہ اور موضوعیہ میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں اخباریین کا نظریہ. حصہ الف. استصحاب کے تین بنیادی تقسیمات میں سے تیسری تقسیم استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس تقسیم کے اندر بھی تین تقسیمات ہیں. ان میں سے پہلی تقسیم شک کے منشا کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو گزشتہ سبق میں سبق نمبر 34 میں بتا دیا کہ شک یا امور خارجی میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے شک ہوتا ہے، اس کا نام شبہ موضوعیہ رکھا گیا. اور ایک دفعہ حکم شرعی میں شک ہونے کی وجہ سے اشتباہ ہونے کی وجہ سے شک حاصل ہوتا ہے، اس کو شبہ حکمیہ کہا. صاحب کتاب جناب الشیخ نے اپنے نظریہ پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیات دونوں محل نزاع میں شامل ہے. آج کے سبق میں شبہ حکمیہ اور موضوعیہ میں استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے اخبارین کا نظریہ پیش کریں گے. اور اس گفتگو کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. آج پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. علماء اخبارین میں سے بعض سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ محل نزاع کو شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں. علماء اخبارین سے حکایت کی گئی ہے اور ان میں سے دو حضرات کا یہاں پہ نام لیا، ان کی عبارت تفصیل سے ذکر کیا ہے. جناب محدث استر آبادی اور محدث بحرانی، یہ دونوں علماء اخبارین میں سے ہے، اور انہوں نے استصحاب کے نزاع کو شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص کر دیا، شبہ موضوعیہ کو محل نزاع سے خارج سمجھا ہے. استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو نزاع ہے، اس کے بارے میں علماء اخبارین میں سے دو حضرات جناب محدث بحرانی اور محدث استر آبادی نے محل نزاع کو شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اب علماء اخبارین سے یہ حکایت کی گئی ہے کہ ان کی نظر میں استصحاب کا نزاع صرف شبہ حکمیہ میں پایا جاتا ہے، شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص ہے. اما ان میں سے دو حضرات نے اس بات کی وضاحت کی ہے، صراحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک جناب محدث استر آبادی ہے اور دوسری شخصیت جناب محدث بحرانی ہے. جیسا کہ یہ بات محدث استر آبادی کی کتاب فوائد مدنیہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے. اس کتاب میں محدث استر آبادی کا کہنا ہے کہ استصحاب کی دو صورتیں تمام امت مسلمہ کے نزدیک معتبر ہیں. ان میں سے ایک احکام شرع میں عدم نسخ کا استصحاب ہے. محدث استر آبادی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ استصحاب کی دو صورتیں ایسی ہیں جس میں تمام مسلمان متفق ہے، امت مسلمہ یعنی شیعہ ہو سنی ہو، تمام فرقے اس استصحاب کی حجت پر متفق ہے. بلکہ محدث استر آبادی کہہ رہے کہ میری نظر میں ان دو صورتوں میں سے پہلی صورت میں استصحاب جاری ہونا نہ صرف اتفاقی ہے بلکہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی دین کے بدیہیات و ضروریات میں سے ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہوگا. ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ احکام شرع میں عدم نسخ کا استصحاب ہے، کہ اگر انسان کو شک ہو جائے کہ جو احکام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں یا نہیں، تو تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے
جب تک نسخ ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک احکام الہی اور جو پیغمبر نے احکام لائے ہیں وہ باقی رکھتے ہیں، اس کو استصحاب کرتے ہیں۔ اور دوسرا مورد، تمام امور شرعی موضوعات خارجی میں استصحاب جاری کرتے ہیں جب تک ان امور کو زائل کرنے والی چیز نہ آئے جس کو شارع نے معتبر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد محدث استر آبادی نے دوسرا مورد بیان کیا اور کہا کچھ امور شرعی ہے، یعنی امور شرعی سے مراد موضوعات خارجی ہے جس میں استصحاب جاری کرتے ہیں، تب تک جاری کرتے ہیں جب تک ان کے برخلاف کوئی شرعی دلیل نہ آئے، کوئی شرعی معتبر دلیل نہ آئے، اس وقت تک استصحاب جاری کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں استر آبادی نے بہت ساری مثالیں دی ہے، محدث استر آبادی نے اپنی عبارت نے بہت ساری مثالیں دی ہے، وہ مثالیں عبارت میں آئے گی، یہاں پہ خلاصے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمام مثالیں موضوعات خارجی سے مربوط ہے۔ اب وہ تمام مثالیں ہم مد نظر رکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب شبہ موضوعیہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا پتہ چلتا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں استصحاب جاری ہونا اتفاقی ہے اور محل نزاع سے باہر ہے۔ تو محدث استر آبادی نے شبہ حکمیہ کی ایک صورت کو استثناء کیا، عدم نسخ والا استصحاب شبہ حکمیہ سے مربوط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مورد میں جتنے بھی مثالیں دی ہے وہ شبہ موضوعیہ کی مثالیں دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شبہ موضوعیہ محل نزاع سے باہر ہے، چونکہ شبہ موضوعیہ میں استصحاب جاری ہونا اتفاقی سمجھا۔ اتفاقی ہونے کا مطلب اس میں اختلاف نہیں ہے اور نزاع سے باہر ہے۔ تو ان باتوں کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ استصحاب کے جاری ہونے یا نہ ہونے میں جو جھگڑا ہے وہ نزاع ہے، وہ شبہ حکمیہ میں پایا جاتا ہے، شبہ موضوعیہ میں نزاع نہیں ہے، وہ محل نزاع سے خارج ہے۔ وَيُحْكَى عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ اختصاص الخلاف بالثانی۔ اخباریین سے محل نزاع شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص ہونے کی حکایت کی جاتی ہے۔ یعنی علماء اخباریین سمجھتے ہیں کہ محل نزاع صرف شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص ہے، شبہ موضوعیہ میں اختلاف نہیں ہے، شبہ موضوعیہ محل نزاع سے خارج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُحَدِّثُ الْبَحْرَانِي، اور یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں محدث بحرانی نے صراحت سے بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَدِّثِ الْأَسْتَرْ آبادی، اور یہ مطلب محدث استر آبادی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حیث قال، جہاں پہ محدث استر آبادی نے کہا فی فوائدہ، اپنی کتاب فوائد مدنیہ میں۔ محدث استر آبادی کی دو کتابیں یہاں پہ کتابوں کا ذکر ہے، حوالے دیا ہے، ایک فوائد مدنیہ اور آگے ایک عبارت آئے گی اس میں فوائد مکیہ کی عبارت ذکر کریں گے۔ تو یہاں پہلی عبارت میں تھی فوائدی سے مراد فوائد مدنیہ نامی عبارت میں محدث استر آبادی نے کہا ہے اعلم، یہاں سے محدث استر آبادی کی عبارت ہے، اعلم جان لو ان للاستصحاب صورتین معتبرتین باتفاق الامتی۔ محدث استر آبادی کا کہنا ہے کہ جان لو بے شک استصحاب کے لیے دو ایسی صورتیں ہیں جو کہ تمام امت اسلامی کے اتفاق کے ساتھ معتبر ہے، ان دو صورتوں کے حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بل اقول اعتبارهما من ضروریات الدین، بلکہ محدث استر آبادی فرما رہے کہ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دونوں صورتیں ضروریات، ان دونوں صورتوں کا معتبر ہونا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ دین کے بدیہیات میں سے ہے اور ان کو ماننا واجب ہے، اگر نہ مانے تو دین سے خارج شمار ہوگا، مرتد شمار کیا جائے گا۔ احدہما، اب ان دو صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان الصحابۃ وغیرہم کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
الی ان یجیء ما ینسخہ۔ دو معتبر صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ تمام اصحاب اور غیر اصحاب دوسرے علماء و فقہا ہر اس چیز کا استصحاب کرتے ہیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لائے ہے، یہاں تک کہ ان یجیء ما ینسخہ، اس کے نسخ کرنے والی چیز آ جائے، یعنی ناسخ آنا یقینی ہونے تک احکام الہی جاری رکھتے ہیں، احکام الہی کو استصحاب کرتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے۔ الثانیۃ، محل اتفاق ہونے کا دوسرا مورد یہ ہے کہ انا نستصحب کل امر من الامور الشرعیۃ، بے شک ہم امور شرعیہ میں سے ہر امر کو استصحاب کرتے ہیں، مثل کون الرجل مالک ارض، جیسا کہ پہلی مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص زمین کا مالک ہونا استصحاب کرتے ہیں، کوئی بندہ کسی زمین کا مالک پہلے تھا، اب کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ہمیں شک حاصل ہوتا ہے کہ آیا وہ مالک ہے یا نہیں، تو یہاں پہ استصحاب کرتے ہیں وہ مالک اب بھی ہے۔ وَقَوْنِهِ زَوْجَ امْرَأَةٍ، اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کونہ یعنی کون الرجل زوجہ امرأتین، ایک عورت کا شوہر تھا، بعد میں شک ہوتا ہے کہ آیا اس نے طلاق دیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اب بھی زوجیت کا استصحاب کرتے ہیں، یعنی اب بھی وہ اس عورت کا زوج شمار ہوتا ہے۔ وَقَوْنِهِ عَبْدَ رَجُلٍ، اسی طرح ایک شخص یعنی کون الرجل عبد رجل، کہ ایک شخص دوسرے بندے کا، دوسرے شخص کا غلام تھا، عبد تھا، زمانے گزرنے کے بعد شک ہو گیا کہ آیا وہ بندہ آزاد ہوا یا نہیں ہوا، تو اب بھی اس کی عبدیت کو جاری رکھتے ہیں، استصحاب کرتے ہیں کہ یہ بندہ پھر بھی غلام ہے۔ وَقَوْلِهِ عَلَى وُضُوءٍ، اسی طرح چوتھی مثال فرماتے ہیں کہ وہ شخص وضو پر تھا، پہلے وضو کیا تھا، صبح 8 بجے وضو کرنا یقینی تھا، بعد میں 11 بجے شک ہو گیا کہ آیا میرا وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، تو وضو کو استصحاب کرتے ہیں۔ وَقَوْنِ الثَّوْبِ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، اسی طرح ایک لباس پہلے طاہر تھا، اب شک ہوتا ہے کہ وہ نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو طہارت کا استصحاب کرتے ہیں۔ اسی طرح او نجسن یا نجاست کا استصحاب کرتے ہیں کہ اگر پہلے ایک کپڑا نجس ہونا یقینی تھا، بعد میں شک ہو گیا کہ آیا وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، تو نجاست کا استصحاب کرنا یقینی ہے۔ وَقَوْنِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ بَاقِيًا، اسی طرح رات یا دن باقی ہونے کا استصحاب کرنا، جیسا کہ ماہ رمضان میں کہ سحری کے ٹائم پر شک ہوتا ہے کہ آیا رات باقی ہے یا نہیں، تو جب تک طلوع فجر کا یقین نہیں ہوتا ہے اس وقت تک لیل کی بقا کا استصحاب کرتے ہیں۔ اسی طرح نہار کے باقی ہونے کا استصحاب کرتے ہیں، اگر دن کے وقت افطاری کے ٹائم میں شک ہو کہ آیا دن ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو جب تک مغرب ہونا پتہ نہ چلے، یقین نہ ہو، روزہ نہیں کھول سکتے ہیں، بلکہ بقائے نہار کا استصحاب کرتے ہیں۔ وَقَوْنِ ذِمَّةِ الْإِنسَانِ مَشْغُولَةً بِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ، اور آخری مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کا ذمہ کسی نماز میں یا کسی طواف کے سلسلے میں مشغول تھا، یعنی پہلے کسی انسان کے اوپر قضا نمازیں واجب تھی، بعد میں شک کرتے ہیں کہ آیا وہ قضا نمازیں اس سے ادا ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، شک ہونے کی صورت میں اب بھی اس کا ذمہ مشغول ہونے کا استصحاب کرتے ہیں۔ او طوافن، یا کوئی بندے کے اوپر، کسی شخص کے اوپر طواف واجب تھا، اس کا ذمہ مشغول کا طواف تھا، پھر زمانے گزرنے کے بعد شک ہو گیا کہ آیا اس کا طواف ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو بقائے مشغول، ذمہ مشغول ہونے کا بقا استصحاب کرتے ہیں کہ اب بھی ذمہ مشغول ہے، طواف انجام دینا پڑے گا۔ اِلَىٰ أَن يَقْطَعَ بِوُجُودِ شَيْءٍ جَعَلَهُ الشَّارِعُ سَبَبًا لِنَقْضِ تِلْكَ الْأُمُورِ، یہ اِلَىٰ أَن يَقْطَعَ
یہ پہلے انا نستصحب سے مربوط ہے، یعنی انا نستصحب کل امر من الامور الشرعیہ، بے شک ہم تمام امور شرعیہ میں سے ہر ایک امر کا استصحاب کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں مثالیں دی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں تمام امور شرعیہ کا استصحاب کرتے ہیں الی ان یقطع بوجود شیء، یہاں تک کہ یقین ہو جائے ایک شے کے موجود ہونے کے بارے میں، جعلہ الشارع سببا لنقص تلک الامور، کہ جس چیز کو شارع نے ان امور کے نقص ہونے کے لیے سبب قرار دیا ہے، ایسی چیز کے آنے تک، یعنی ایسے معتبر دلیل کے آنے تک استصحاب کرتے رہتے ہیں۔ ثم ذلك الشيء قد يكون شہادت عدلین، اب فرماتے ہیں کہ وہ امور جس کو شارع نے معتبر قرار دیا وہ چیزیں کیا ہے، بطور مثال ایک مثال دیتے ہیں، بینہ کی مثال ہے، شہادت عدلین، دو عادل کی گواہی شارع کی طرف سے معتبر ہے، شارع نے معتبر قرار دیا، تو اگر مذکورہ امور کے خلاف دو عادل کی گواہی آ جائے تو استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ ثم ذالک الشیء، پھر وہ چیز جس کو شارع نے معتبر بنایا ہے، قد یکون شہادت عدلین، کبھی دو عادل کی گواہی ہوتی ہے، تو دو عادل کی گواہی آنے کے بعد پھر استصحاب کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شہادت عدلین بینہ ہے، بینہ امارات میں سے ہے، جب امارہ آ جائے تو استصحاب کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے۔ وقد يكون قول الحجام المسلم، وقد يكون قول الحجام المسلم، وقد يكون الشيء، یہ يكون کے اندر ضمیر ہے وہ شیء کی طرف کہ وہ شیء حجام المسلم، حجام مسلم کا قول ہوتا ہے۔ حجام جو شخص جو ہے حجامت کرنے والا ہے، کہ انسان کے پشت پر چھری سے زخمی کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے خراب خون نکال کے اس کے جو ہے علاج کرتا ہے، تو مطلب اس کو حجام کہلاتے ہیں، حجامت۔ تو حجامت کرنے والا بندہ کہے کہ تمہارے پشت پر خون نہیں ہے، تو انسان اس کو دھو کے نماز پڑھے تو وہی کافی ہے، کیونکہ قول حجام معتبر ہے۔ البتہ قول حجام مسلم ہونا چاہے، مسلمان حجام کا قول معتبر ہے اور قابل اعتماد شخص ہو، او من فی حکم ہی، یا اس شخص کے قول جو کہ حکم حجام میں ہے، مثلا ڈاکٹر کا قول جو آپریشن کے بعد، فرض کرو انسان کے پشت پر آپریشن کیا اور جراحت جو زخم ہے اس کو سینے کے بعد اس نے کہا اب خون ختم ہو گیا ہے، دوبارہ خون نہیں نکل رہا، تو پھر انسان اسی کو دھو کے نماز پڑھے تو کافی ہے، دوبارہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انسان خود اپنے پشت کو تو نہیں دیکھ سکتا، تو حجام کے قول یا حکم حجام یعنی ڈاکٹر کا قول ماننا پڑے گا، اور یہ شرعی معتبر ہے۔ وقد یکون قول القصار، اور کبھی وہ معتبر شیء قصار کا قول ہے۔ قصار وہ شخص جو کپڑے دھوتے ہیں، یعنی دھوبی کا قول، دھوبی اگر مسلمان ہے اس کا قول قابل اعتماد ہے، تو اگر دھوبی نے کہا کہ آپ کا نجس کپڑا میں نے پاک کر دیا تو اس کا قول معتبر ہوگا، پھر دوبارہ نجاست کا استصحاب نہیں کرتے ہیں۔ او من فی حکم ہی، یا وہ شخص کا ہے جو حکم قصار میں ہے، مثلا انسان کے بچے جو بالغ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کپڑا دھو لیا ہے تو اس کے قول کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اگر انسان کی زوجہ کا ہے کہ میں نے کپڑا دھویا ہے پاک کر دیا تو اس کا حکم معتبر ہے اور ان کا قول معتبر ہے، اور نجاست کا حکم جاری نہیں کر سکتے ہیں بلکہ کپڑے کو پاک شمار کیا جائے گا۔ وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح والغسل في سوق المسلمين، اسی طرح وہ معتبر چیز ان چیزوں کا بیچنا ہے جو ذبح اور غسل کی طرح محتاج ہے، یعنی بازار مسلمان میں ایسی چیزوں کا خرید و فروخت کرنا اس کے پاک ہونے کا قرینہ ہے اور دلیل ہے، کیونکہ سوق مسلمین خود شریعت نے معتبر قرار دیا کہ بازار مسلمین قرینہ ہے، امارہ ہے پاک ہونے کا، تو پھر بازار سے جو گوشت خریدتے ہیں یا ایسی چیزیں خریدتے ہیں کپڑے وغیرہ، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ پاک شمار کیا جائے گا۔
و اشباہ ذالک، اور اس جیسے اور بھی مثالیں ہیں، من الامور الحسیہ، امور حسی میں سے، یعنی امور خارجی میں سے ہے۔ انتہا، یہاں تک جناب محدث اسدر آبادی کی فوائد مدنیہ کی عبارت ختم ہو گئی۔ تو ان تمام مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شبہات موضوعیہ محل نزاع سے خارج ہے، کیونکہ ان تمام مثالوں میں استصحاب جاری ہونا اتفاقی ہے۔ تو اتفاقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نزاع نہیں ہے، یعنی ان امور میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ استصحاب کی حجیت پر سارے امت اسلامی متفق ہے، محل نزاع سے باہر ہے۔ تو محل نزاع فقط شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔